لیکن جب دھول چھٹی تو اس نے جو دیکھا اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ سامنے سے مسلمانوں کا شدید دباؤ اور پیچھے سے ان کے اپنے ہی ساتھیوں کی تلواریں۔ دولت کے لالچ میں گاؤ زیانزی نے انسانیت کی دھجیاں اڑا دی۔ اگر آج گاؤ زیانزی کو چاچ میں نہ روکا گیا تو کل وہ سمرقند، بخارا اور پھر شاید پوری اسلامی دنیا پر چڑھ دوڑے گا۔ ایک ایسا دن جب زمین کا سانس رک گیا تھا۔ ایک طرف مشرق کا اژدہا تھا، چین کی ٹینگ ڈائناسٹی، اور دوسری طرف صحراؤں سے اٹھنے والا وہ طوفان، وہ اژدہا جو پورے ایشیا کو نگلنے آیا تھا، اسے واپس اپنی غار میں دھکیل دیا گیا۔ یہ طلاس کی جنگ تھی، وہ جنگ جس نے صرف سرحدیں نہیں بدلی بلکہ ہمیں اور آپ کو وہ تحفہ دیا جس کی وجہ سے آج ہم علم کی روشنی میں جی رہے ہیں، یعنی کہ کاغذ۔ السلام علیکم دوستو، تاریخ کی اوراق پلٹتے ہوئے اکثر ہم ان لمحوں سے گزر جاتے ہیں جو دکھنے میں تو معمولی لگتے ہیں مگر حقیقت میں وہ پوری انسانیت کی تقدیر بدل چکے ہوتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی دن کی کہانی ہے، ایک ایسا دن جب زمین کا سانس رک گیا تھا۔ جولائی کا مہینہ تھا، سال تھا 751 عیسوی۔ سینٹرل ایشیا کا وہ علاقہ جہاں آج قزاقستان اور کرغیزستان کی سرحدیں ملتی ہیں، وہاں طلاس دریا کے کنارے دھوپ آگ برسا رہی تھی۔ ہواؤں میں گرمی کے ساتھ ساتھ لوہے کی کڑواہٹ اور خون کی بو رچی ہوئی تھی۔ دو ایسی فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی جو اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک طرف مشرق کا اژدہا تھا، چین کی ٹینگ ڈائناسٹی، جن کے بادشاہ کو سن آف ہیون کہا جاتا تھا اور جس کی فوجوں نے سمندروں سے لے کر برفانی پہاڑوں تک اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی، اور دوسری طرف صحراؤں سے اٹھنے والا وہ طوفان تھا جس نے صرف چند سالوں میں دنیا کے نقشے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا عباسیوں کا لشکر تھا، جن کے ہاتھوں میں کالے پرچم تھے اور دلوں میں اللہ کی زمین پر انصاف قائم کرنے کا جذبہ۔ دوستو، یہ طلاس کی جنگ تھی، وہ جنگ جس نے صرف سرحدیں نہیں بدلی بلکہ ہمیں اور آپ کو وہ تحفہ دیا جس کی وجہ سے آج ہم علم کی روشنی میں جی رہے ہیں، یعنی کہ کاغذ۔ آج ہم چلیں گے اس میدان میں، محسوس کریں گے اس دھول کو، اس خوف کو اور اس امید کو جو اس دن طلاس کے میدان میں جنم لے رہی تھی۔ لیکن دوستو، اس عظیم ٹکراؤ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آخر وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے ایشیا کی ان دو طاقتوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ 8ویں صدی عیسوی کا دور بڑی تبدیلیوں کا دور تھا۔ اسلامی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آ چکا تھا۔ بنی امیہ، جنہوں نے تقریباً 90 سال تک حکومت کی، ان کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ لوگوں میں بے چینی تھی، ظلم سے تنگ آئے ہوئے لوگ کسی مسیحا کا انتظار کر رہے تھے۔ اور پھر خراسان کے پہاڑوں سے ایک آواز اٹھی۔ یہ آواز ابو مسلم خراسانی کی تھی، ایک ایسا پر اسرار اور رعب دار لیڈر جس نے لوگوں کو بنی عباس کے نام پر جمع کیا۔ اس نے کالے رنگ کے جھنڈے لہرائے جو اس بات کی علامت تھے کہ اب پرانا نظام ختم ہوگا اور نیا نظام آئے گا۔ 750 عیسوی میں عباسیوں نے اقتدار سنبھالا۔ ابھی ان کی حکومت کے پائے پوری طرح جمے بھی نہیں تھے کہ انہیں خبر ملی کہ مشرق سے چین کی فوجیں مسلمانوں کے علاقوں کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ادھر چین میں ٹینگ خاندان کا راج اپنے عروج پر تھا۔ ان کا بادشاہ ایمپرر زوان زونگ دنیا کا سب سے طاقتور انسان سمجھا جاتا تھا۔ ٹینگ فوج کی کمان ایک ایسے جنرل کے ہاتھ میں تھی جس کا نام سن کر سینٹرل ایشیا کے چھوٹے موٹے راجا اور حکمران تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ اس کا نام گاؤ زیانزی تھا۔ دوستو، گاؤ زیانزی کوئی عام سپاہی نہیں تھا۔ وہ نسل کے اعتبار سے کورین تھا، لیکن چین کا وفادار ترین جنرل تھا۔ اس کی فوجی صلاحیتیں حیران کن تھی۔ طلاس کی جنگ سے کچھ عرصہ پہلے اس نے وہ کر دکھایا تھا جو ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو لے کر پامیر کے اونچے اور برفانی پہاڑوں کو پار کیا تھا، جہاں سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے، اور وہاں جا کر تبتز کو شکست دی تھی اور گلگت بلتستان کے علاقوں پر قبضہ کیا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت، چاہے وہ قدرت ہو یا انسان، اس کے راستے میں نہیں آ سکتی۔ اس کی فوج میں بہترین کراس بوز مین تھے، وہ تیر انداز جو دور سے ہی دشمن کی زیرہ کو چیر دیتے تھے۔ اس کے پاس ہیوی
इन्फेंट्री थी जो लोहे की दीवार बनकर खड़ी हो जाती। गाओ ज़ियांज़ी का ख्वाब था कि वो पूरे वेस्टर्न रीजन पर कब्जा करे और सिल्क रोड की तिजारत का सारा मुनाफा चीन की झोली में डाल दे। लेकिन कहते हैं ना कि तकब्बुर गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। गाओ ज़ियांज़ी की इसी अना ने उस जंग की बुनियाद रखी। हुआ कुछ यूं कि उस वक्त सेंट्रल एशिया छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। उनमें से 2 रियासतें थीं, फरगाना और चाच। चाच वही शहर है जिसे आज हम ताशकंद कहते हैं, जो उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत है। इन दोनों रियासतों में झगड़ा हो गया। फरगाना के हुक्मरान ने, जो चीन का इत्तेहादी था, गाओ ज़ियांज़ी से मदद मांगी। गाओ ज़ियांज़ी तो बहाने की तलाश में था। वो अपनी भारी फौज लेकर चाच पहुंच गया। चाच के राजा ने, जिसका नाम बहादुर टोडोन बताया जाता है, जब देखा कि चीनी फौज का मुकाबला करना खुदकुशी के बराबर है, तो उसने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया। उसने अमन की पेशकश की और गाओ ज़ियांज़ी की अतात कबूल कर ली। गाओ ज़ियांज़ी ने उसे यकीन दिलाया कि अगर तुम दरवाजे खोल दो तो तुम्हें और तुम्हारी रियाया को कुछ नहीं कहा जाएगा। दोस्तों, राजा ने उस जनरल की जुबान पर इत्मीनान किया, लेकिन शहर में दाखिल होते ही गाओ ज़ियांज़ी ने अपनी असलियत दिखा दी। उसने धोखे से राजा को गिरफ्तार किया और फिर उसे कत्ल कर दिया। सिर्फ यही नहीं, उसने राजा का सर काटकर चीन के बादशाह के पास बतौर तोहफा भेज दिया और पूरे चाच शहर को लूट लिया। औरतें, बच्चे, बूढ़े, किसी को नहीं बख्शा गया। दौलत के लालच में गाओ ज़ियांज़ी ने इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन जुल्म की रात चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। चाच के राजा का एक बेटा वहां से बच निकला। तसव्वुर करें उस नौजवान का जो एक शहजादा था, जो अपने बाप के कातिल और अपनी कौम की बर्बादी का मंजर देखकर भागा था। वो रातों रात सफर करता हुआ भूखा प्यासा समरकंद पहुंचा। वहां अब्बासियों का गवर्नर ज़ियाद इब्ने सालेह मौजूद था। शहजादे ने ज़ियाद के दरबार में पुकार लगाई, ए मुसलमानों, चीन के जनरल ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे बादशाह को कत्ल किया है, क्या तुम हमारी मदद करोगे? ज़ियाद इब्ने सालेह ने जब ये दास्तान सुनी तो उसका खून खोल उठा। ज़ियाद जानता था कि ये सिर्फ इस शहजादे की मदद का मामला नहीं। अगर आज गाओ ज़ियांज़ी को चाच में ना रोका गया तो कल वो समरकंद, बुखारा और फिर शायद पूरी इस्लामी दुनिया पर चढ़ दौड़ेगा। ये मुसलमानों की गैरत और बका का सवाल था। ज़ियाद ने फौरन अपने कमांडर अबू मुस्लिम खुरासानी को पैगाम भेजा। अबू मुस्लिम ने मिर्व से हुक्म जारी किया, फौज तैयार करो, हम चीनियों को बताएंगे कि वादा खिलाफी का अंजाम क्या होता है। अब्बासियों का लश्कर तैयार होने लगा। इस लश्कर में सिर्फ अरब नहीं थे, बल्कि खुरासानी, सोगिडिन्स और वो मजलूम तुर्क कबाइल भी शामिल हो गए जो चीनियों के जुल्म से तंग थे। ज़ियाद इब्ने सालेह ने अपनी फौज को कूच का हुक्म दिया। हजारों की तादाद में घुड़सवार और प्यादा सिपाही निकल पड़े। उनके दिलों में ना सिर्फ अपने इलाके की दिफा का जज्बा था, बल्कि वो ये भी जानते थे कि वो हक के लिए निकल रहे हैं। रास्ते में उन्हें तिब्तिन्स की मदद मिल गई। तिब्तिन्स इस वक्त चीन के सख्त तरीन दुश्मन थे और वो भी चाहते थे कि टैंग डायनेस्टी का जोर टूट जाए। इस तरह मुसलमान, तुर्क और तिब्तिन एक परचम तले जमा हो गए। उधर गाओ ज़ियांज़ी को जब खबर मिली कि मुसलमान आ रहे हैं तो वो अपनी ताकत के नशे में मुस्कुराया होगा। उसने सोचा होगा कि मैंने पामीर के पहाड़ सर किए हैं, ये अरब मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। वो अपनी 30,000 बाज़ रवायात के मुताबिक उससे भी ज्यादा की फौज लेकर तुलास की तरफ बढ़ा। उसकी फौज में कार्लिक तुर्क्स भी शामिल थे, जो मर्सनरीज यानी भाड़े के टट्टू थे, पैसे के लिए लड़ रहे थे। दोनों फौजें चलती हुई आखिरकार तुलास दरिया के किनारे आमने सामने आ पहुंची। जुलाई का महीना था, गर्मी अपने उरूज पर थी। दरिया का पानी धूप में चमक रहा था, लेकिन फिजा में इतना तनाव था कि लगता था अभी कोई चिंगारी गिरेगी और सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। एक तरफ चीनी फौज थी जो अपने डिसिप्लिन, कलरफुल यूनिफॉर्म और भारी हथियारों के साथ खड़ी थी। उनके नेज़ों की लंबी कितारें किसी जंगल की तरह लग रही थी। दूसरी तरफ मुसलमान थे, सादा लिबास, हल्की जीरा, लेकिन दिलों में ईमान की पुख्तगी। ज़ियाद इब्ने सालेह ने अपनी फौज की सफ बंदी की। उसने अपने सिपाहियों से कहा, दोस्तों, आज पीठ दिखाने का वक्त नहीं है। सामने दुश्मन है, पीछे तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा दीन। फतह हमारा मुकद्दर है इंशाअल्लाह।
جنگ کا آغاز ہوا۔ چینی فوج نے اپنی روایت کے مطابق سب سے پہلے کراس بوز کا استعمال کیا۔ ان کے تیر اندازوں نے ہوا میں تیروں کا می برسا دیا۔ چینی کراس بوز کی رینج اور طاقت بہت زیادہ تھی۔ مسلمان گھڑ سوار جو تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے ان پر تیروں کی بارش ہوئی۔ شروع میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، لیکن زیاد ابن صالح ایک منجا ہوا سپاہی تھا۔ اس نے فوراً اپنی اسٹریٹجی بدلی۔ اس نے حکم دیا کہ سیدھا حملہ کرنے کی بجائے دشمن کو تھکا دیا جائے۔ مسلمان گھڑ سوار دستوں کی شکل میں آتے، تیر چلاتے اور چینی نیزوں کی دیوار سے ٹکرانے سے پہلے ہی مڑ جاتے۔ دوستو، گاؤ زیانزی اپنی جگہ جم کر کھڑا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ مسلمان غلطی کریں اور اس کی اسپیئر وال سے ٹکرائیں تاکہ وہ انہیں کچل سکے۔ دن ڈھل گیا لیکن فیصلہ نہ ہو سکا۔ رات کو جب دونوں فوجیں اپنے کیمپ میں گئیں تو ہر طرف زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں تھیں۔ اگلے 2 دن تک لڑائی مزید شدت اختیار کر گئی۔ اب بات تیروں سے آگے بڑھ کر تلواروں اور نیزوں تک پہنچ چکی تھی۔ عباسی پیادہ فوج نے آگے بڑھ کر ٹینک فوج کا مقابلہ کیا۔ دوستو، ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ لوہے سے لوہا ٹکرا رہا ہے، گھوڑے ہنہنا رہے ہیں، دھول کے بادلوں میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ چینی سپاہی اپنی بھاری زیرہ میں محفوظ تھے، لیکن گرمی انہیں مار رہی تھی۔ دوسری طرف مسلمان جو صحرائی موسم کے عادی تھے، وہ اس گرمی میں بھی شیر کی طرح لڑ رہے تھے۔ زیاد ابن صالح میدان میں ہر طرف نظر آ رہا تھا، اپنی سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتا ہوا۔ گاؤ زیانزی بھی اپنی ایلیٹ گارڈز کے ساتھ موجود تھا۔ اسے اپنی جیت کا پورا یقین تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ مسلمان اب تھک چکے ہیں اور بس کچھ دیر کی بات ہے کہ ان کے قدم اکھڑ جائیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مسلمان طاقت سے نہیں، جذبے سے لڑتے ہیں۔ 3 دن کی خون ریز لڑائی کے بعد بھی کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ چوتھے دن تک دونوں طرف کے حوصلے آزمائے جا چکے تھے۔ راشن کم ہو رہا تھا، پانی کی قلت محسوس ہونے لگی تھی۔ گاؤ زیانزی پریشان ہونے لگا۔ وہ اپنے مرکز سے ہزاروں میل دور دشمن کے علاقے میں پھنسا ہوا تھا۔ اگر یہ جنگ لمبی چلتی تو اس کے لیے واپس جانا ناممکن ہو جاتا۔ مسلمانوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے نفسیاتی جنگ شروع کی۔ رات کے وقت اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے، مسجدوں سے اذانیں گونجتی۔ ان آوازوں نے چینی سپاہیوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ انہیں لگنے لگا کہ وہ کسی ایسی قوت سے لڑ رہے ہیں جو ان کی سمجھ سے ہی باہر ہے۔ اور پھر وہ 5واں دن آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ دوستو، صبح ہوئی تو میدان جنگ کا نقشہ وہی تھا، لیکن زیاد ابن صالح کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ دوپہر کے وقت جب سورج سر پر تھا اور چینی سپاہی گرمی سے نڈھال ہو رہے تھے، اچانک گاؤ زیانزی کے پیچھے سے شور اٹھا۔ دھول کا ایک بڑا طوفان اٹھتا دکھائی دیا۔ گاؤ نے سوچا شاید مسلمانوں کی نئی کمک آ گئی ہے، لیکن جب دھول چھٹی تو اس نے جو دیکھا اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کوئی نئی فوج نہیں تھی، یہ کارلک ترکس تھے، وہ ترکس جو اب تک چینی فوج کا حصہ تھے، جنہیں گاؤ نے اپنے ریئر، پیچھے اور فلنکس بازوؤں کی حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ مسلمان کمانڈر نے خفیہ طور پر ان کارلک سرداروں سے رابطہ کر لیا تھا۔ کارلک بھی گاؤ زیانزی کے تکبر اور چاچ کے راجہ کے قتل سے ناراض تھے۔ عین وقت پر جب جنگ اپنے عروج پر تھی، کارلکس نے بغاوت کر دی اور چینی فوج پر پیچھے سے ہلہ بول دیا۔ اب ذرا سوچئے، ٹینک فوج کی کیا حالت ہوگی؟ سامنے سے مسلمانوں کا شدید دباؤ اور پیچھے سے ان کے اپنے ہی ساتھیوں کی تلواریں۔ وہ ہیمر اینڈ اینول، ہتھوڑا اور نہائی کے درمیان میں پھنس کر رہ گئے۔ ڈسپلن ٹوٹ گیا، چینی سپاہیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، لیکن راستہ بند تھا۔ گاؤ زیانزی جو کل تک فاتح بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، آج اپنی جان بچانے کے لیے گڑ گڑا رہا تھا۔ اس نے اپنے سب سے قابل جنرل لیسیے کو حکم دیا کہ کسی طرح گھیرا توڑ کر راستہ بناؤ۔ لیسیے نے اپنی بھاری تلوار، جو کہتے ہیں کہ لکڑی کے موٹے ڈنڈے جیسی تھی، گھما کر راستہ بنایا اور گاؤ زیانزی ذلت کے ساتھ میدان چھوڑ کر بھاگا۔ ہزاروں چینی سپاہی مارے گئے اور ہزاروں قید کر لیے گئے۔ طلاس کا پانی اس دن واقعی سرخ ہو گیا تھا۔ شام ہوتے ہوتے میدان خاموش ہو چکا تھا۔ صرف ہوا کی سرسراہٹ اور جیت کی خوشی میں لگائے جانے والے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ زیاد ابن صالح اور اس کے بہادر سپاہیوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔
وہ اژدہا جو پورے ایشیا کو نگلنے آیا تھا اسے واپس اپنی غار میں دھکیل دیا گیا۔ اس شکست کے بعد ٹینگ ڈائناسٹی نے کبھی دوبارہ سینٹرل ایشیا کا رخ نہیں کیا۔ مسلمانوں نے نہ صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کی تھی بلکہ آنے والی صدیوں کے لیے اس خطے کو اسلام کا قلعہ بنا دیا تھا۔ لیکن دوستو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہانی یہاں ختم ہو گئی ہے تو آپ غلط ہیں۔ اصل کہانی جو آج تک ہماری زندگی پر اثر انداز ہے وہ تو اب شروع ہوتی ہے۔ جنگ کے بعد جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اس میں سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی چیزیں شامل تھیں۔ ان قیمتی چیزوں میں سے ایک چیز وہ قیدی تھے، وہ ہزاروں چینی قیدی جو پکڑ کر سمرقند لائے گئے تھے۔ سمرقند اس وقت بھی تہذیب اور تمدن کا مرکز تھا۔ مسلمان گورنر نے ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں ہے۔ انہوں نے قیدیوں سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہنر ہے؟ ان قیدیوں میں سپاہی بھی تھے، آفیسرز بھی اور کچھ ہنرمند بھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے وہ راز اگلا جسے چین نے صدیوں سے دنیا سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، ہم کاغذ بنانا جانتے ہیں۔ آپ ذرا اس وقت کی دنیا کا سوچئے، عرب، یورپ اور باقی دنیا لکھنے کے لیے یا تو پیپائرس جو ایجپٹ میں بنتا تھا اور جلدی ٹوٹ جاتا تھا استعمال کرتے تھے، یا پھر پارچمنٹ جو جانوروں کی کھال سے بنتا تھا۔ پارچمنٹ اتنا مہنگا تھا کہ ایک کتاب لکھنے کے لیے سینکڑوں بھیڑوں کی قربانی دینی پڑتی تھی۔ عام آدمی کے لیے کتاب خریدنا یا پڑھنا ناممکن تھا، لیکن چینیوں کے پاس کاغذ تھا۔ سمرقند کے ان قیدیوں نے اپنی آزادی کے بدلے یہ ہنر مسلمانوں کو سکھانے کا وعدہ کیا، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ چین میں کاغذ ملبری درخت کی چھال سے بنتا تھا، سمرقند میں ملبری کے درخت اتنے نہیں تھے۔ یہاں مسلمان ہنرمندوں اور چینی قیدیوں نے مل کر اپنا دماغ لگایا۔ انہوں نے ایک جگاڑ لگایا، یا یوں کہیں کہ انوویشن کی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں کپاس اور سن بہت ہے۔ انہوں نے پرانے کپڑوں اور رسیوں کو کوٹ کر پانی میں گھلا کر پلپ بنایا اور اس سے کاغذ تیار کیا۔ سمرقند کے علاقے کونی گل میں جہاں سیاب دریا بہتا ہے وہاں دنیا کی پہلی اسلامی پیپر مل لگائی گئی۔ سیاب دریا کا پانی ان ملز کو چلاتا تھا۔ یہ جو نیا کاغذ بنا یہ چینی کاغذ سے بھی بہتر نکلا۔ یہ زیادہ سفید تھا، لکھنے میں نرم تھا اور سب سے بڑھ کر یہ سستا تھا۔ اس ایجاد نے اسلامی دنیا میں علم کا طوفان برپا کر دیا۔ بغداد جو بعد میں عباسیوں کا دارالحکومت بنا، وہاں ہارون الرشید اور مامون الرشید کے دور میں بیت الحکمہ قائم ہوا۔ وہاں اسی کاغذ پر گریک، پرشین اور انڈین علوم کے ترجمے ہونے لگے۔ کتابیں جو پہلے صرف بادشاہوں کے خزانے میں ملتی تھیں اب بازاروں میں بکنے لگیں اور راگ کی دکانیں کھل گئیں۔ اگر طولاس کی وہ جنگ نہ ہوتی اور وہ قیدی سمرقند نہ آتے تو شاید آج ہم علم کی اس دولت سے محروم رہ جاتے۔ یہی کاغذ پھر اسپین کے راستے یورپ پہنچا اور وہاں جا کر یورپ کی جدت کی بنیاد بنا۔ دوستو، اس کہانی کا ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے۔ وہ چینی قیدی جن میں سے ایک کا نام ڈو ہوان تھا، وہ 11 سال تک مسلمانوں کے درمیان رہا۔ جب وہ واپس چین گیا تو اس نے اپنی کتاب چینگ زنگ جی سفر نامہ لکھی۔ اس نے پہلی بار چین کے لوگوں کو بتایا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ اس نے لکھا کہ عرب کے لوگ داشی، بڑے مہمان نواز اور انصاف پسند ہیں۔ وہ سور نہیں کھاتے، وہ شراب نہیں پیتے، وہ مورتیاں نہیں بناتے، وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی عورتیں پردہ کرتی ہیں اور وہ دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب چینیوں نے اسلام کو اتنے قریب سے دیکھا اور سمجھا۔ طولاس کی جنگ نے نہ صرف میدان میں فیصلہ کیا بلکہ 2 تہذیبوں کے درمیان غلط فہمیاں بھی دور کی۔ اور دوستو، طولاس کی جنگ کا تیسرا بڑا نتیجہ ترکس کا اسلام قبول کرنا تھا۔ وہ ترک قبائل جنہوں نے پہلے مسلمانوں سے لڑائی کی تھی یا جو صرف پیسے کے لیے ساتھ دیتے تھے، وہ مسلمانوں کے کردار، ان کے حسن سلوک اور ان کی دین کی سادگی سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہی کارلک ترکس بعد میں کارا خانیڈ سلطنت کے بانی بنے، جو پہلی بڑی مسلم ترک امپائر تھی۔ اس کے بعد سلجوقس آئے اور پھر عثمانی۔ آج جو ہم ترکی، ازبکستان، قزاقستان اور کرغیزستان میں مسجدوں کے مینار دیکھتے ہیں، جو اذانیں سنتے ہیں، ان سب کی بنیاد اس گرمی کی دوپہر میں طولاس ندی کے کنارے رکھی گئی تھی۔
جب زیاد ابن سہل نے تکبر کے بت کو توڑا تھا۔ تو دوستو، آج جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو طولاس کی جنگ صرف تلواروں کی کھٹاکھٹ نہیں لگتی، یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف سفر کروایا۔ ذرا سوچئے، اگر اس دن گاؤ زیانزی جیت جاتا تو کیا ہوتا؟ شاید آج سینٹرل ایشیا میں اسلام ہی نہ ہوتا، شاید وہاں بدھ مت یا کنفیوشیزم ہوتا، شاید کاغذ ہم تک صدیوں بعد پہنچتا، اور علم کی وہ روشنی جو بغداد سے پھوٹی وہ کبھی نہ پھوٹ پاتی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے مسلمانوں کی اس فتح کے ذریعے پوری دنیا پر کتنا بڑا احسان کیا۔ زیاد ابن صالح اور ان کے بہادر سپاہیوں نے نہ صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کی بلکہ آنے والی نسلوں کو قلم اور کاغذ کا تحفہ دیا۔ آج بھی جب آپ کوئی کتاب ہاتھ میں لیتے ہیں یا کاپی پر کچھ لکھتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے یاد کیجئے گا کہ اس سفید کاغذ کے پیچھے طولاس کی وہ سرخ مٹی اور بہتی ہوئی سیاب ندی اور مسلمانوں کی وہ عظیم قربانی شامل ہے۔ یہ تھی ہماری شان رفتہ کی ایک جھلک، وہ لوگ جو صحراؤں سے اٹھے اور دنیا کے استاد بن گئے۔ امید ہے آج کی یہ داستان سن کر آپ کا سر فخر سے بلند ہوا ہوگا اور آپ کو اپنے ماضی سے ایک نیا رشتہ محسوس ہوا ہوگا۔ تاریخ کے ایسے ہی گمشدہ ورق پلٹنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔